نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء أنتم لا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم واضرب لهم مثلا اور بیان کر دیجئے ان کے لیے مثال بستی والوں کی اذ جاءها المرسلون جس وقت کے آئی ان کے پاس بھیجے ہوئے. یہ کون سی بستی تھی جس کے بارے میں یہ سورہ یاسین میں آ رہا ہے کہ بستی والوں کی مثال بیان کر دیں؟ تو مفسرین فرماتے ہیں اس سے مراد انطاکیہ کی بستی ہے. یہ انطاکیہ کی بستی مصر کے اندر موجود ہے. تو فرمایا یہاں جس وقت کے آئی ان کے پاس بھیجے ہوئے کون؟ المرسلون جن کو پیغام دے کر بھیجا گیا تھا. وہ کون تھے؟ اس کے بارے میں دو تفسیریں ہیں. ایک تفسیر کے مطابق یہ ہے کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری تھے. ایک کا نام بولس تھا، ایک کا نام تو یوحنا تھا. پہلے دو آدمی آئے، اس کے بعد پھر ایک تیسرے کو بھی بھیجا، اس کا نام شمعون تھا. اسی لیے آ رہا ہے اذ ارسلنا الیہم اثنین، جس وقت کے بھیجے ہم نے ان کی طرف دو. فکذبوہما، تو ان بستی والوں نے دونوں کو جھٹلایا، ان کا انکار کیا، تکذیب کی. فعززنا بثالث، تو ہم نے قوت دی تیسرے کے ساتھ، پیچھے سے پھر ایک اور آدمی بھیجا گیا انہی کی طرف. فقالوا انا الیکم مرسلون، تو کہا ان ساروں نے بے شک ہم تمہاری طرف پیغام دے کر بھیجے گئے ہیں. یہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کا پیغام دیا، توحید کا پیغام دیا اور رسالت کا پیغام دیا، آخرت کا ان کو عقیدہ سکھلایا. دوسری تفسیر کے مطابق اس سے مراد عیسیٰ علیہ السلام کے حواری نہیں ہیں، بلکہ بذات خود یہ پیغمبر ہی تھے. پہلے دو پیغمبر اللہ تعالیٰ نے بھیجے اس مصر کے انطاکیہ کے علاقے میں. انہوں نے دو نے آ کر کہا ہم تمہاری طرف پیغام دے کر بھیجیں گے. پھر ایک اور پیغمبر آیا، تین پیغمبر آئے. تو ظاہر ہے یہ عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے ہوا ہے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں کوئی پیغمبر نہیں آیا. تو تین پیغمبر آئے، ان تینوں نے آ کر ان کو دعوت دی، ایمان کی دعوت دی. آگے سے ان قوم والوں نے کیا جواب دیا؟ قالوا ما انتم الا بشر مثلنا، قوم والوں نے کہا نہیں ہو تم مگر بشر ہمارے جیسے. وما انزل الرحمن من شیء، نہیں اتارا ہے رحمان نے کسی چیز کو. ان انتم الا تکذبون، نہیں ہو تم مگر جھوٹ بولتے. پہلی بات قوم والوں نے کہا کہ تم بشر ہو. ما انتم الا بشر مثلنا، نہیں ہو تم مگر بشر ہمارے جیسے، کہ تم ہمارے جیسے انسان ہو. تم تو نبی نہیں ہو، نبی تم ہو نہیں سکتے، تم انسان ہو، نبی تو بشر نہیں ہوتے. تو انہوں نے ان کی بشریت کا انکار کیا. انبیاء کرام کی بشریت کا انکار سب سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم نے کیا. اس کے بعد یکے بعد دیگر مختلف قوموں نے چلتے پھر ان کی تکذیب کی، اور ان کی تکذیب کرتے کرتے پھر اس بات کے اندر انہوں نے یہ عیسیٰ علیہ السلام تک کرائے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی، کہ ان کی بشری تکذیب کی کہ تم انسان تو ہو
لیکن نبی نہیں، کیونکہ اگر نبی ہوتے تو انسان نہیں ہوتے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو انسانوں ہی سے بھیجا ہے، وہ بشر ہی تھے، انسان تھے، لیکن سب سے اعلیٰ اور عرفہ مقام کے بشر تھے۔ عام انسان نہیں، عام انسانوں کے اندر تو کوتاہیاں ہیں، گناہ ہیں، لیکن وہ سب سے اعلیٰ اور عرفہ تھا۔ تو جب انہوں نے آگے سے کہا تم جھوٹ بول رہے ہو، پیغمبروں کو کہا، تو ان پیغمبروں نے آگے سے کہا ربنا یعلم انا الیکم مرسلون، بے شک ہمارا پروردگار جانتا ہے کہ بے شک ہم تمہاری طرف بتا پیغام دے کر بھیجے گئے، وما علینا الا البلاغ المبین، نہیں ہمارے ذمہ مگر پہنچانا واضح۔ قالوا انا تطیرنا بکم، پھر آگے کسی قوم والوں نے کہا تمہاری وجہ سے بڑی نحوست آ گئی ہے یہاں پر، کیونکہ بارشیں رک گئیں، فصلیں کم ہوئیں، پھل فروٹ کم ہو گئے، تو آگے سے الٹا پیغمبروں کو کہنے لگے انا تطیرنا بکم، تمہاری وجہ سے نحوست چھا گئی ہے، لئن لم تنتہوا، اگر تم باز نہ آئے، لنرجمنکم، البتہ ضرور بھی ضرور ہم تمہیں قتل کر دیں گے، وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور البتہ چھو لے گا تم کو ہماری طرف سے دردناک عذاب۔ قَالُوا طَائِرُكُم مَّعَكُمْ، تو آگے سے ان پیغمبروں نے کہا ہماری نحوست نہیں ہے بلکہ تمہاری نحوست تمہارے ساتھ ہے، تم نے جو ہمیں جھٹلایا ہے، ہماری تکذیب کی ہے، ہماری بات نہیں مانی، اس کی وجہ سے تمہارے اوپر یہ نحوست آئی ہے۔ اَإِن ذُكِّرْتُمْ، اس وجہ سے کہ تمہیں نصیحت کی گئی لیکن تم نے نہیں مانا، بل انتم قوم مسرفون، بلکہ تم قوموں حد سے گزرنے والے۔ اب یہ پیغمبروں کی ان کے ساتھ بات چیت چل رہی تھی، یہ ان کو کہہ رہے تھے بھائی ہم تو اللہ کے پیغمبر ہیں، ہم نے تمہیں دین کی تبلیغ کی ہے، ہماری وجہ سے تو کوئی نہیں۔ انہوں نے کوئی غنڈے قسم کے لوگ اکٹھے کیے ہوئے تھے، ان کا پروگرام یہ تھا کہ یہ تینوں پیغمبر اکٹھے ہوں، بس ان کو اپنے قابو میں لے کر تینوں کو قتل کر دیں، اس لیے انہوں نے غنڈے بدماش قسم کے لوگ پہلے اکٹھے کیے ہوئے تھے۔ اب پیغمبروں کی ان کی بات چیت چل رہی ہے، اسی دوران انہوں نے ان کو گھیرے میں لے لیا۔ جب گھیرے میں لیا تو ابھی قتل نہیں کیا تھا کہ ان پیغمبروں پر ایک ترخان ایمان لایا تھا، ترخان تھا، اس کا نام تھا حبیب نجار، وہ ایمان لایا تھا۔ وہ شہر کے پرلے کنارے پر وہ لکڑی کو آری وغیرہ سے کاٹ رہا تھا، کسی نے کہا تم ادھر آری کے ساتھ لگے ہوئے ہو اور جن پر تم ایمان لائے ہو وہ وہاں پر قتل ہونے لگے ہیں۔ اس نے کہا ہے، اس نے ادھر ہی آری کو تیشے کو چھوڑا، دوڑ لگائی۔ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ، آیا شہر کے پرلے کنارے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا، شہر کے پر دوڑتا ہوا آیا، اور آ کر انہوں نے دیکھا پیغمبر گھیرے میں آئے ہوئے۔ انہوں نے آ کر کہا خدا کا خوف کرو، قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ، اے میری قوم پیروی کرو ان پیغمبروں کی۔ انہوں نے تمہیں کیا کہا؟ اتبعوا من لا یسألکم اجرا وہم مہتدون، پیروی کرو ان کی جو نہیں مانگتے تم سے کوئی مزدوری اور وہ ہدایت یافتہ لوگ ہیں، تم ان کو کیوں ان کے پیچھے پڑ گئے ہو؟ تو یہ تو اللہ کے پیغمبر ہیں، تم سے کوئی معاوضہ تو نہیں مانگ رہے۔ انہوں نے گنڈوں نے کہا یہ بڑا حمیتی آ گیا ان کا پیغمبروں کا، پہلے اسی کو پکڑو۔ انہوں نے پیغمبروں کو کیا سائیڈ پر، اسی کو پکڑ لیا اور پکڑ کر صرف مارا نہیں، اس کو نیچے لٹا کر ساروں نے اس کے اوپر چھلانگے مارنا شروع کر دیا۔ اب اس کا پیٹ پھٹا اور آندھرے پیٹیں اس کی باہر آ گئی اور وہ وہیں پر شہید ہو گیا۔ وہ جو ایمان لانے والا حبیب نجار ترخان تھا وہ شہید ہو گیا، اس کا یہاں ذکر آ رہا ہے۔ آگے جو ہے اگلی آیات میں یہ سورہ یاسین کا یہ 23واں پارہ آگے شروع ہو رہا ہے، اس میں پھر جب وہ شہید ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کو اتنا بڑا رتبہ ملا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے الفاظ یہاں نقل کیے کہ میری قوم کو شاید کاش پتہ چل جائے کہ اللہ نے مجھے کتنا عزت و اکرام کے ساتھ جنت میں داخل کیا ہے۔ تو یہ ہے حبیب نجار، وہ شہید ہو گیا، پھر ان پیغمبروں کو بھی ان ظالموں نے شہید کر دیا۔ تو یہ اس بستی کا ذکر ہے، بقیہ قصہ انشاءاللہ کل کی آیات میں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔